ایک خاتون مکمل برہنہ ہو کر روڈ پہ چل رہی ہے. یہ رہبر کی شہادت سے پہلے کے واقعات ہیں. لوگ کیمرہ اٹھا کے کیا بنا رہے ہیں؟ ویڈیو بنا رہے ہیں. جب ایک معاشرے میں یہ کام ہوگا، پھر اگر اس سے تھوڑے زیادہ کسی نے کپڑے، اب معاشرہ سینسیٹیو کتنا ہے، اس برائی کو معاشرہ روکتا کتنا ہے. اس طرح کا معاشرہ ہو جائے، اتنی ظلم سے نفرت ہو جائے کہ ایک بندہ ظالم بننے سے ڈرے کہ بھائی لوگ ٹوکیں گے. اس کی دوسری مثال دوں. ایران میں حجاب قانونی ہے، آپ نے حجاب کرنا ہے. عراق میں قانونی نہیں ہے. اربعین امام حسین پہ جاتے ہو، ساری خواتین نے چادر پہنی ہوتی ہے. کوئی بولتا ہے ان کو پہنو؟ ہے کسی خاتون میں جرت وہاں بے حجاب ہو کر گھومے؟ کون روکتا ہے اسے؟ قانون روکتا ہے؟ نہیں. جب انسجام فکری بن جاتا ہے، جب معاشرہ ایک اتحاد فکر پہ پہنچتا ہے کہ جناب میں ایک ایسی سرزمین پر ہوں یہاں بے حجابی برداشت نہیں ہوگی. وہ اگر بد حجاب ہو کر چلے گی، ایک بندہ ٹوکے گا، 2 بندے ٹوکیں گے، 4 بندے ٹوکیں گے، 10 بندے ٹوکیں گے، اس کے بعد وہ مجبور ہو جائے گی کہ کیا بنے؟ باحجاب بنے. جب معاشرے میں ہر بندہ شراب سے نفرت کرے گا، نشے سے نفرت کرے گا، پتہ بھی چلے کہاں سے شراب کی بو آ رہی ہے، آپ بولو گے اپنی زبان سے، بولو گے اپنی گلی میں، بولو گے اپنے محلے میں، وہاں کوئی شراب کی بوتل بھی لائے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا، بھائی لوگ ٹوکیں گے، لوگ بولیں گے. لیکن ایک معاشرے کے اندر اس حساسیت کو ختم کر دیا جائے، پھر آپ کہو گے بھائی ہمارا کیا جائے، بد حجاب ہے تو رہے، ظلم کرتا ہے تو کرے. ہر حاکم آتا ہے آپ کے پاس، آپ اگلے حاکم کی برائی کرتے ہو، پھر اس اگلے حاکم کی برائی کرتے ہو، لیکن آپ علاج کی طرف، علاج یہی امام حسین چاہتے ہیں، معاشرہ فکری طور پر اتنا بالغ آ جائے کہ تمہارے فرد فرد کو ظلم اور ظالم سے نفرت ہو جائے. اور یہ نہیں کہ صرف نعرے لگاؤ، عملی اعتبار سے اپنی نسل کو یہ سمجھاؤ کہ اگر آفس میں، اگر محلے میں، اگر شیعہ سوسائٹیز میں کوئی ظلم کر رہا ہے، تم ظلم کے خلاف کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ظلم کے خلاف 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ کھڑے ہو جاؤ. مولانا یہ کون ہے کہ یہ تو انقلابی ٹولہ ہے، ظلم اور ظالموں کے خلاف کھڑا ہے. بھئی آپ کہاں کھڑے ہو؟ جب تک اس نظام کو تقویت نہیں دو گے. امام حسین چاہتے تھے سوسائٹی بنائیں، مولا حسین چاہتے تھے کلچر بنائیں، ایک ایسا کلچر جس کلچر میں رہنے والے لوگ کبھی بھی ظلم کے حامی، کبھی بھی برائی کے حامی نہ بنے. جب معاشرہ اس بلوغ عقلی پر آ جائے گا، اب امام زمانہ دیکھیں گے ہاں یہ لوگ تیار ہیں، یہ جان بھی قربان کر دیں گے لیکن برائی کو پسند نہیں کریں گے. یہ ویلیوز والا معاشرہ ہے. اور وہیں پہ ویسٹرن کنٹریز دیکھیں، جب آپ فطری طور پر انسان کے اندر سے ویلیو کو ختم کر دیتے ہو تو پھر انہوں نے اس ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بناتے ہیں. مثلا ویسٹرن کنٹریز میں قانون ہے، اگر کسی انسان کے پاس بلیک منی ہے اور آپ اسے بتاتے ہو اس کے پاس بلیک منی ہے، اس کا 10% آپ کو دیتے ہیں. مطلب ایک برائی کو روکنے کے لیے پھر بھی آپ کو کس چیز کی لالچ دیتے ہیں؟ پیسے کی لالچ دیتے ہیں، کیونکہ وہ نظام فطرت پہ نہیں چلتا، وہ نظام پیسے پہ چلتا ہے. وہاں جس چیز کو بولڈ کیا جاتا ہے وہ مال ہے. یہ نظام جو مال پہ چلے گا وہ کسی چیز کا توڑ نہیں ہے. مثلا وہ کہے گا جناب 10% ہم آپ کو دے دیں گے، اور جس کے پاس بلیک منی ہے وہ کہے گا نہیں بتاؤ میں تجھے 20% دیتا ہوں. تو آپ کس کی مانو گے؟ 20% والے کی مانو گے. فرمایا بہت قریب تھا کہ زبیر منا اہل البیت بنے، بہت قریب تھا، بہت قریب تھا. بی بی زینب جب وصیت کرتی ہے نا، علی ابن ابی طالب میرے لیے تابوت بنانا جیسا حبشہ میں مرحومین کے لیے، مردوں کے لیے بنایا جاتا ہے، میرے لیے ویسا بنانا. سب نے سنا ہوا ہے. اور فرمایا علی اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو میں زبیر کو بولوں کہ میرے لیے ویسا تابوت بنا ہے. زبیر وہ جس نے تلوار نکالی دفاع امیر المومنین میں. تاریخ قرطبی کو اب پڑھیں، اور یہی زبیر جب دنیا سے جاتا ہے 50 ملین درہم زبیر کے پاس ارث پڑا ہوا تھا. یہ درہم و دینار آپ سمجھیں، چاندی درہم ہے اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، اور اس کو کنورٹ کریں سونے کے سکے میں تو تقریباً 5 ملین سونے کے سکے. ایک سکہ 1 تولے کا، 5 ملین سونے کے سکے اس کا ارث تھا. طلحہ جب دنیا سے جاتا ہے، یہ تاریخ اہل سنت کے لکھنے والے، اتنا سونا تھا کہ سونے کے ورق
جو آج آپ پلیٹس کہتے ہیں، جن کو گھٹنوں پہ توڑ توڑ کے اس کے بچوں میں کیا کیا، تقسیم کر دیا گیا. اور امیر المومنین گئے تو علی کے پاس کیا تھا؟ مال دنیا نے ان کو آل رسول سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. فرمایا قریب تھا کہ منا حلال بیت بنتا، لیکن وہ مزاج علوی سے دور ہو گیا، وہ مزاج حسینی سے دور ہو گیا. یہ خوف میرے اندر ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سسٹم کو وائرس لگے. امام حسین سوسائٹی کو وہاں لانا چاہتے ہیں جہاں سوسائٹی برائی کو برائی مانے. اب ہم کہیں نہیں امام زمانہ کا ظہور ہوگا، قبلہ مولا کے ظہور کے لیے کیا کریں؟ تو کہو العجل العجل العجل. کہیں تھک نہ جاؤ العجل العجل کہہ کے، بہت بھاری کام ہے العجل کہنا. افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل ہے امام کا انتظار کرنا، کہنا نہیں. انتظار ایک ایکٹیویٹی کا نام ہے، عمل کا نام ہے. دعا کرو اللہم اکسک العریان، اے خدا جس کے پاس لباس نہیں اسے کپڑے پہنا. امام زمانہ کی دعائیں ہیں نا. دین کل مدین، جو مقروض ہے اس کا قرضہ ادا ہو جائے. اشبع کل جائع، جو بھوکا ہے اسے کھانا مل جائے. ایسے کھانا ملے گا تمہاری دعاؤں کے کرنے سے. دعا عمل کا نام ہے. جب کہ تو اشبع کل جائع، تمہارا کام ہے کسی بھوکے کو کھانا دو. اکسو کل عریان، تمہارا کام ہے جس کے بدن پہ لباس نہیں اسے لباس پہناؤ. یا میں گھر میں بیٹھ کے کہوں العجل العجل مولا ظہور فرمائیے، صرف کہنے سے مولا کا ظہور ہوگا؟ اتنا بھاری کام، اتنا زحمت بھرا کام کہ آج بعض لوگوں نے پوری نوجوان قوم کو اس پہ لگایا ہوا ہے. گھر میں کرسی رکھو، امام زمانہ کے لیے دعا کرتے رہو. معصوم کی روایت ہے افضل الاعمال انتظار الفرج. پوری قوم کو العجل العجل. بھائی العجل کے لیے کرتے کیا ہو؟ زمین سازی ظہور کیا کی تم نے؟ کتنے بھوکھوں کو کھانا کھلایا، کتنے ان پڑھوں کو تم نے پڑھایا، کتنے نوجوانوں کو تم نے اسکالرشپس دیں، کتنے لوگوں کے شعور کو تم نے بلند کیا. معاشرہ اس سطح پر تو ہو جو امام زمانہ کو ہاضم کر سکے، امام زمانہ کی باتوں کو ڈائجسٹ کر سکے، امام زمانہ کے حکم کی اطاعت کی تعمیل کر سکے. جس خاتون کے لیے قیامت برپا ہو جاتی اپنے 4 بال چھپائے، جو جوان دن میں 17 منٹ نہ نکال سکے مصلی عبادت خدا پہ رکوع اور سجدے کے لیے، جو اپنی جیب سے 5 روپیے دین خدا کے لیے خرچ نہ کر سکے اور انبار اکاؤنٹ میں بھرے ہوئے ہیں اور پتہ بھی ہو کہ کتنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کتنے جوان مال نہ ہونے کی وجہ سے اسکول اور یونیورسٹی سے پیچھے ہٹ گئے. اب کہے مصلی پہ بیٹھ کے مولانا کربلا سے ایک تسبیح لائیے. کہ خدا مولا اسے فرماتے ہیں میرا خون ساکن نہیں ہوگا، سکون میں نہیں آئے گا. حضرت یحییٰ کا جب قتل ہوا یاد رکھو، ایک حاکم آیا جس نے اس قوم پہ حملہ کیا، اتنا خون اس نے بہایا. ایک بوڑھی نے اسے دیکھا، کہا پتہ ہے تو ان لوگوں کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا ادھر آ. لے گئی. جناب یحییٰ کا جہاں سر قلم ہوا تھا اسے کہا خون کو دیکھ. کہتے خون ابھی بھی تازہ تھا. آج حضرت عباس کے میوزیم میں جاؤ، پہلے لوگ لائن لگاتے تھے تربت امام حسین کو دیکھنے کے لیے. صبح 9 بجے سے آتے تھے شام تک. عصر عاشور، صبح عاشور ہوتی تھی، وہ خون کے رنگ میں تربت بدلنا شروع ہوتی. صرف رنگ میں بدلتی نہیں تھی، وہ گیلی ہو جاتی تھی. تو ٹشو لگائے تو ٹشو کا رنگ لال ہو جاتا تھا. ایک ہمارے دوست تھے، اس کو عراق سے ٹائل ملا تھا. ٹائل کہتا اس ٹائل کے پیچھے 3 دھبے تھے خون کے. جب عاشورہ کا دن آتا تھا وہ تازہ ہو جاتا تھا. معجزہ ہے کہ میرا خون کبھی ساکن نہیں بیٹھے گا، ہر سال آتا ہے. اور کہ ولی خدا کی قدر نہیں کی، اللہ ایسوں کو بھیجے گا جو قتل بھی کریں گے، جو ماریں گے بھی. اگر تم نے معاشرہ سازی نہ کی، اگر معاشرہ ایکولی اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ ہم سب نے برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ہم سب نے بے حیائی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ہم میں سے کسی کے دل کے اندر بھی ظلم اور ظالم کی محبت نہیں آئے گی. انفرادی طور پہ نیک بننا یہ کسی اچھی بات ہے، لیکن یہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے کافی نہیں ہے.